السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے وضو کے بارے میں، کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ وضو کریں اور اس کی کیا فضیلت ہے اسلام میں۔ جیسا کہ کل آپ کو نماز کے احکام کے بارے میں بتایا گیا، اور آج جو ہے ہم وضو سے ابتدا کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو لفظ اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں وضو، یہ وضو نہیں بلکہ وضو لفظ ہے، وضو واو سے، ٹھیک ہے، وضو لفظ ہے۔ اور اس کی فضیلت ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ حدیث سامنے ڈسپلے پہ دکھائی گئی ہے، کیونکہ دلیل پہلے آنی چاہیے۔ اس کا آپ سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکثر صحابہ جو تھے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ آپ جو ہے روز قیامت اپنی امت کے جو لوگ ہیں، مطلب ہمارے بعد آئیں گے، آپ ان کو کس طرح سے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں وضو سے پہچانوں گا، کہ وضو کی وجہ سے ان کے جو ہے نا نشانات پر سفیدی ہوگی ہے، یعنی جہاں جہاں تک وہ وضو کرتے رہے ہیں وہ نشانات ان کے سفیدی یعنی نور کی طرح چمکتے ہوں گے، اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے وہ میری امت کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو چاہے اپنی سفیدی کو بڑھائے، یعنی کہ اب ہم کرتے ہیں نا بازو جو ہیں، جہاں تک حکم دیا گیا ہے یعنی کہ ہماری جو کوہنی ہے وہاں تک ہم اس کو دھوتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو کیا ہے آپ اس سے اوپر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ فرض آپ کا صرف کوہنی تک ہے کہ آپ کوہنی تک وضو کریں، اس سے اوپر آپ کی مرضی ہے۔ اور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اس کو وہاں تک سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جہاں تک یعنی کہ اس کی سفیدی نمایاں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جو شخص چاہتا ہے وہ اپنی کچھ سفیدی کو بڑھا بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی حدیث دیکھیں آپ کو بتائی گئی ہے کہ یہ اتنی فضیلت کا عمل ہے کہ وضو آپ کے ایک نماز کے جو گناہ ہیں، چھوٹے موٹے آپ کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ کی بات نہیں کری، ایک نماز سے دوسری نماز تک یعنی کہ جو آپ وضو کرتے ہیں اس میں آپ کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ وضو کی کتنی فضیلت بتائی گئی ہے، جسٹ ایک وضو کی، نماز کی سوچیں پھر کیا فضیلت ہوگی، کہ وضو کے اندر ہی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ صرف سفیدی سے آپ کو پہچانیں گے جو آپ وضو کرتے ہیں، اور آپ کے جو ہے یہ گناہ صغیرہ ہیں۔ دیکھیں دن بھر میں ہمارے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہم سے، بے شمار قسم کے، اور وضو کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ نمازوں کو ترک نہیں کیا کریے اور وضو جو ہے وہ مکمل کیا کرے۔ اب اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہے وضو کا طریقہ کیا ہے۔ اصل دیکھیں آج کل جیسا کہ ہم جانتے ہیں فتنوں بھرا دور ہے، ہر انسان نے اپنے اپنے عقیدے بنا لیے ہیں، ہر اپنا اپنا فرقہ بنا لیا، جیسا کہ یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی فرقے کا نام نہیں لیا، اب سنی شیعہ ہو گئے، بریلوی ہو گئے، اس کے بعد وہابی ہو گئے، یہ کوئی بھی آپ کا فرقہ نہیں ہے، آپ ایک گروہ بن کے رہیں مسلمان کا، اور جسٹ آپ قرآن اور حدیث پر عمل کریں، جو آپ کو قرآن بتا رہا ہے اور جو آپ کو حدیث بتا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو سامنے ڈسپلے پر جو ہے حدیث دکھائی جا رہی ہے کہ وضو کا طریقہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس طرح اس صحابی نے وضو کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح میں نے اللہ کے نبی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ وضو کا طریقہ ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں سب سے ایک بڑی غفلت جو لوگ کرتے ہیں وہ گردن کا مسح ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر گردن کا مسح ہوتا تو آپ کو یہاں پر اللہ کے نبی کی یہ سامنے آپ کی حدیث ہے، آپ کو بتا دیا جاتا کہ گردن کا مسح ہے یا نہیں۔ یہ ایک علیحدہ حدیث بھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ گردن کا مسح نہیں ہے، جسٹ آپ کو بتایا گیا ہے کہ سر کا مسح ہے، اور آپ صرف اسی کا مسح کریں گے۔ اور یہ جس طرح سے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ نے 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں، صحابہ سے ثابت ہے آپ 1 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں اپنے جسم کے اعضاء کو، لیکن کیا ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ نہیں، یعنی ثابت صحابہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آپ کا ثابت ہے کہ آپ نے جو وضو ہے وہ 1 ٹائم بھی کیا ہے، 2 ٹائم بھی یعنی اپنے اعضاء کو دھویا ہے، اور 3 ٹائم بھی دھویا ہے، لیکن فضیلت والا عمل ہے کہ آپ 3 جو دفعہ ہے نا اپنے اعضاء کو دھو لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ ہاتھوں کو دھونا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں کو اچھی طرح سے آپ نے دھونا ہے، اور جو وضو کی شروعات ہے نا وہ بسم اللہ، جسٹ یہ سنت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، جسٹ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ، اور اپنے وضو کی ابتدا کرنی ہے۔ اور وضو جو ہے نا وضو آپ کا ہاتھوں سے شروع ہوگا، اپنی انگلیوں کا خلال کیجئے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ناک میں اچھی طرح سے نرم ہڈی تک آپ کا جو ہے وہ پانی جانا چاہیے۔ دیکھیں کتنی ایک فضیلت کا عمل ہے کہ پہلے بتایا گیا کہ آپ ہاتھ لگا کر پانی کو دیکھ لیں گرم تو نہیں ہے، پھر آپ سونگھ کر دیکھ لیں بدبودار تو نہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم نے کلی کرنی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو آپ کی نرم ہڈی تک، کہتے ہیں اکثر کے جو پانی چاہتا ہے نا تو اکثر جو زکام وغیرہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، نزلہ وغیرہ یہ بیماری سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، نرم ہڈی تک اس لیے پانی لے کر جایا کریں اپنے ناک کا۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا کہ ناک تک آپ کا پانی جائے گا،
आप सूंघ कर देख लें पानी को कि आपका जो है वो बदबूदार नहीं, फिर आप कूली करें, आप जायका चेक करें पानी का कि कैसा जायका है, कूली करें 3 दफ़ा अच्छे से कूली करें, अपने दांतों को जो है हाथ लगाएं, ऊपर तालू पर, नीचे ज़ुबान पर अच्छे से जो है हाथ लगाएं। और अल्लाह के नबी की ये हदीस है कि मैं अगर अपनी उम्मत पर मुशक्क़त ना जानता तो मैं उनको बताता कि आप जो है ना हर नमाज के साथ मसवाक किया करें, और मसवाक करना बहुत ही फजीलत वाला अमल है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि कूली की जगह पर आप मसवाक कर लिया करें। उसके बाद मसवाक, और मसवाक के बाद क्या है कि हमारे मुंह का हिस्सा आ जाता है कि हमने मुंह को अच्छी तरह से धोना है, और साथ में हमारे जो कान है, शहादत की उंगली अंदर जाएगी और हमारे अंगूठों से जो है वो बाहर वाला हिस्सा कान का साफ़ किया जाएगा, और मुंह को अच्छी तरह जो है साफ़ किया जाएगा। और जो अब है मसा ना, उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि मर्द और औरत का मसा जो है वो डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही मसा है कि आपने आगे से जो है वो पेशानी से अपना हाथ लेकर जाना है और गुद्दी तक, और गुद्दी से फिर आपने वापस जो है पेशानी तक लेकर आना है। यहाँ पर गर्दन का जो मसा है उसका जिक्र किसी भी हदीस में नहीं आया, बल्कि बताया गया है कि गर्दन का मसा नहीं है। उसके बाद आपने जो है अपने मुंह के बाद, यानी मुंह से पहले वैसे आता है कि आप जो अपने बाजुओं को यानी जो है वो कोहनियों तक धो लें, और वो अच्छी तरह से मल के धो लें, और सफ़ेदी को बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा ऊपर धो लें, मतलब अपनी कोहनी से भी ऊपर। और फिर आखिरी जो बात है, स्टेप आता है, वो है हमारे यानी कि पाँव का, उनको टुकड़ों तक धोना है, और अगर आप सफ़ेदी को बढ़ाना चाहते हैं आप उससे ऊपर भी धो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वज़ू में आ रही है। और फिर कहा गया कि जिसने इस तरह से वज़ू किया, तो जिस तरह अल्लाह के नबी ने वज़ू किया मैंने आपको बताया, और हदीस भी डिस्प्ले पे दिखाई, तो उस तरह वो शख्स उसके बाद 2 नफल जो है वो नमाज की अदा करेगा, और यानी रकत 2 रकत जो है वो नफल अदा करेगा, और उसकी यानी कि कोई वसवसा भी जहन में नहीं आएगा, तो उसके तमाम जो गुनाह है सगीरा वो माफ़ कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी ये फजीलत वाला अमल है सिर्फ वज़ू ही। तो जब तक हमारा वज़ू बेहतर नहीं होगा हमारी नमाज जो है वो कबूल नहीं होगी। और जो है ना, ये वज़ू के लिए शर्त है कि आप पाक साफ़ होने चाहिए, ठीक है, आप पर किसी किस्म की गंदगी ना लगी हो, मतलब कि जो शरई गंदगी आप कह लें कि तहारत आपकी होनी चाहिए, पाक साफ़ होने चाहिए आप, और फिर आपका जो वज़ू है ये मतलब अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाएगा, और वज़ू के बाद ही आपकी नमाज़ कबूल की जाएगी। तो लिहाजा इस तरह वज़ू किया करें जैसे अल्लाह के नबी ने किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।